اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، اگر ہم حج کے تمام افعال کو دیکھیں، حج کا پورا طریقہ دیکھیں، تو یاد رکھیں کہ حج جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی اداؤں کا نام ہے۔ صحیح ہے؟ پھر زمانہ جاہلیت میں جتنے بھی انہوں نے خرافات شامل کیے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رد فرمایا۔ اور پھر جو صحیح حج ہے ناظرین، نبی علیہ السلام نے پھر وہ فرمایا اور اسی کی تعلیم دی۔ یہاں سے ایک یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اظہار کرنا مقصود تھا کہ حج جو ہے وہ جاہل اور مشرکین کی اداؤں کا نام نہیں، ان کی خرافات کا نام نہیں، بلکہ حج اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی اداؤں کا نام ہے۔ اور ایک ایک ادا آپ دیکھیں، اب جس طریقے سے ہم طواف کرتے ہیں، تو طواف میں کیا ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ کے 7 چکر لگاتے ہیں، حجر اسود سے شروع کرتے ہیں، اور ہر طواف وہیں پر مکمل ہوتا ہے، پھر وہیں سے آگے سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک حکمت یہ بھی مقصود ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آئے تھے، یعنی اس کی بارگاہ سے آئے تھے، وہیں سے آئے تھے۔ یہاں تم جتنا گھوم پھر لو، جو کچھ بھی کر لو، لیکن لوٹ کر آنا اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ طواف ہمیں یہ فلسفہ فراہم کرتا ہے کہ ذرا سا ہم اس بات کو بھی دیکھیں، کہ اس بات پر بھی نظر رکھیں کہ طواف ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ تم کہیں بھی جاؤ، لیکن لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی آنا ہے۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے۔ پھر طواف جو ہے ناظرین، یہ جو فرشتے ہیں نا، فرشتے ہیں، تو ہم نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ عرش اعلیٰ کا طواف کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے حالت قیام میں ہوتے ہیں، کچھ جماعتیں رکوع میں، کچھ سجدے میں، کچھ تشہد میں۔ تو اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو فرمایا کہ تیرے ساتھ ایک گھر بھی اتاروں گا، اور جس طرح میرے عرش کے گرد طواف ہوتا ہے، اس طرح میرے بندے میرے اس گھر کے گرد طواف کریں گے، دور دور سے آئیں گے طواف کرنے کے لیے۔ تو یہ طواف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی اداؤں کا نام ہے۔ اور ناظرین، جتنے بھی انبیاء گزرے، جتنے بھی رسول اعظام علیہ السلام گزرے، تو سب نے کم و بیش اللہ کے گھر کا طواف کیا ہے۔ پھر مقام ابراہیم پر آ کر وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے پہلے پارے میں۔ جو بھی عمرہ کرتا ہے یا ناظرین جو بھی حج کا ارادہ کرتا ہے، جب بھی طواف کرے گا تو مقام ابراہیم پر آ کر اسے 2 رکعت نوافل پڑھنے ہوں گے، اور یہ واجب الطواف کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر مکروہ وقت بھی ہے تو اس وقت مؤخر کر دیں گے، لیکن بعد میں پڑھیں گے ضرور، اور مکروہ وقت نہیں تو اس وقت پڑھنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی وقت پڑھنا چاہیے۔ تو پھر ناظرین، یعنی یہ جو نماز ہے 2 رکعت نماز، یہ واجب الطواف کہلاتی ہے۔ تو کیوں اتنا اس کو اہمیت دی گئی؟ اس لیے کہ مقام ابراہیم علیہ السلام کا مقام، آپ اس پر آج بھی دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کے قدم شریف کے نشانات اس پر تشریف فرما ہے۔ میں تو کہوں گا تشریف فرما، کیونکہ خلیل اللہ ہے نا، اللہ کے نبی ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ نشان آج تک موجود ہے، آج تک اس کے آثار موجود ہیں۔ اور یہ جو پتھر ہے نا، یہ یوں سمجھ لیں کہ لفٹ کا کام دیا کرتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر فرما رہے تھے۔ یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تا قیامت جو بھی یہاں پر طواف کرے گا آ کر، تو مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نوافل بھی ضرور ادا کرے گا۔ صفا مروہ کی سعی لے لیجئے۔ صفا مروہ کی سعی جو ہے ناظرین،
صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اور آخری جو 7واں چکر ہوتا ہے ہمارا مروہ پر مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ جا رہی ہیں، مروہ سے صفا آ رہی ہیں، یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تا صبح قیامت جو بھی یہاں پر طواف کرنے کے لیے آئے گا، حج کرنے کے لیے آئے گا، عمرہ کرنے کے لیے آئے گا، ظاہر طواف کی بات تو صحیح نہیں، نفلی طواف کی بات تو نہیں ہے، جو عمرہ کرنے کے لیے آئے گا یا حج کرنے کے لیے آئے گا تو سعی اس کے لیے واجب ہے، چاہے مرد ہوں خواتین ہوں۔ ادا ایک خاتون کی ہے، ایک مقدس خاتون کی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے مرد اور خواتین دونوں پر یہ واجب قرار دیا۔ پھر ایک خاص بات ناظرین، جہاں گرین لائٹ شروع ہوتی ہے پھر جہاں ختم ہوتی ہے، وہاں سے لے کر جہاں تک ختم ہوتی ہے وہاں پر مرد حضرات کو بھاگنا ہوتا ہے۔ یہ بھی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ادا تھی کہ یہ حصہ جو نا یہ نیچے تھا، تو جب سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نیچے کی طرف آتی تو پھر بچہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا کہ نہ جانے بچہ کس حال میں ہو، کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو ممتا تڑپ اٹھتی تو بھاگتے ہوئے اوپر کی طرف آتی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ایک خاتون کی ادا ہے لیکن یہ مردوں کے لیے سنت قرار دے دیا جو صحیح کرتا ہے، لیکن یہ خواتین کے لیے سنت نہیں، خواتین نہیں بھاگیں گی، وہ نارملی رفتار سے چلیں گی۔ مزید انشاءاللہ عرض کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ناظرین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ حجر ہے اور آیت نمبر اس کی 53 ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اور ناظرین اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو تو نوٹ ضرور فرما لیجئے، اور آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم۔ اسے علیم پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں علیم پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف اندر 53 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 53 یعنی 53 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ قالو ایک کلمہ، لا توجل دوسرا کلمہ، انا تیسرا، نا چوتھا۔ ناظرین انا علیحدہ ہے، نا علیحدہ ہے، اور یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں اسی طریقے سے انی بھی آتا ہے، تو قرآن کریم میں بعض مقامات پر اننا ہے، بعض مقامات پر انا ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں واحد متکلم کی ضمیر کے ساتھ بعض مقامات پر انی ہے اور بعض مقامات پر اننی ہے۔ عام عربی گرامر میں یا کسی کتاب میں یا عربی بول چال میں آپ کی مرضی ہے کہ انا پڑھیں یا اننا پڑھیں، یا آپ کی مرضی ہے کہ انی پڑھیں یا اننی پڑھیں، لیکن قرآن کریم میں جہاں پر اننا ہے تو وہاں پر اننا ہی پڑھنا لازمی ہے، جہاں پر اننا ہے تو وہاں پر اننا پڑھنا لازمی ہے، جہاں پر اننی ہے تو وہاں پر اننی ہی پڑھا جائے گا، اور جہاں پر انی ہے تو وہاں پر انی ہی پڑھا جائے گا، یہاں پر کوئی رد و بدل جائز نہیں ہے۔ تو انا علیحدہ نا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، انا نبشرک، یہاں نبشرو علیحدہ ہے، کا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے نبشرو کا۔ را پر پیش ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جائے گا، تو یہاں را کو پر کر کے پڑھیں گے نبشرو کا بغلام، بغلام علیم۔ اچھا یہاں غلام میں لام پر کھڑا زبر ہے، لام کھڑا زبر لا اور لام الف زبر لا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ بغلام علیم، بغلام علیم، یہاں وقف کریں گے تو بغلام علیم پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون کون سے ہیں، ان کی ناظرین نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے، پھر قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا
لا توجل انا نبشرک بغلام علیم. یہ آیت نمبر 53 ہے. قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم. اچھا جی، یہ آج کا سبق ہے. اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے نا ضمیر. پہلا اسم ہے نا ضمیر. دوسرا ہے کا. تیسرا ہے غلامن. چوتھا ہے علیمن. ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب. تو آپ کہیں جائے گا مت، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ہم ایک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا اسم ہے نا ضمیر. اور دوسرا اسم ہے، اچھا نا کے بعد کا بھی ہے. دوسرا اسم ہے اچھا یہاں پر تھوڑی سی غلطی ہو گئی، یہ نمبر 1 ہی آئے گا اس میں، کیونکہ یہ ضمیر ہے. یہاں نمبر 2 اور یہاں نمبر 3 آئے گا. نمبر 2 اور یہاں نمبر 3. تو دوسرا اسم ہے غلام. اور تیسرا ہے علیم. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب کہ یہاں پر افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل قالو. دوسرا فعل ہے لا توجل. 2 ہی افعال ہیں. اور تیسرا فعل ہے نبشرو. قالو دوسرا لا توجل. اور تیسرا نبشرو. اچھا جی، یہاں پر آپ دیکھیں 3 افعال ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف انا، اور دوسرا ہے بی. انا اور دوسرا بی. تو 3 افعال، 3 اسما، 3 افعال اور 2 حروف. تو کل ملا کر ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 اور 3 6 اور 2 8. تو کل ملا کر 8 کلمات ہیں. اچھا جی، پہلا جو اسم ہے، چلتے ہیں اسما کی جانب. پہلا جو اسم ہے وہ ہے نا. نا جمع متکلم کی ضمیر ہے. جمع متکلم کی ضمیر جب متصل ہو تو نا کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں ہوتی ہے. نا یا نحنو، اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب. ان میں سے جو قرینے کے اعتبار سے معنی ہو سکتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں. کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے.
واحد مذکر حاضر کی ضمیر جب متصل ہو تو کا کی شکل میں اور منفصل ہو تو انتا کی شکل میں، کا یا انتا، اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے ناظرین دوسرا اسم غلام۔ غلام ویسے ناظرین عام طور پر لڑکے کو کہا جاتا ہے، غلام لڑکے کو کہا جاتا ہے، لیکن غلام ناظرین ایک اعتبار سے اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو کسی کی نوکری پر ہو، تو آقا کے جو آقا کی نوکری پر ہوتا ہے اسے بھی غلام کہا جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں جو غلامی کا تصور تھا تو انہیں بھی غلام کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طریقے سے غلام اس حساب سے بھی کہا جاتا ہے کہ جب جو بندہ کسی بڑے کی بات من مان تسلیم کرے اور مانے تو کہتے ہیں کہ بھئی میں غلام ہوں، تو جس طرح ہم آقا علیہ السلام کے غلام کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہماری کیا اوقات ہے، ہم تو غلاموں کے غلام بھی کہلاتے ہیں، تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ استعمال ہوتا ہے اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں بعض اوقات کوئی جب کسی کی ہر بات مانتا ہو تو کیا کہتے ہیں، کوئی حکم دیتا ہے نا کہ بھئی یہ کام کرنا، غلام میں کام کروں گا۔ غلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں آپ کی بات مانوں گا۔ اس کے بعد ہے علیم۔ علیم کہتا ہے، علیم فاعل کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کے معنی میں ہے اور اس کا معنی ہے علم والا، علم والا، علیم علم والا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں جو ہے وہ افعال کی جانب۔ قالو فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے انہوں نے کہا یا ان سب نے کہا، اور یہ منسوب ہے وہ فرشتے جو مہمانوں کی صورت میں، انسانی صورت میں آپ کے پاس آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ قال یقول قول، قول کا معنی ہے بات، اور قول مصدر ہے قال یقول کا، ٹھیک ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لا توجل، فعل نہیں حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعل نہیں وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے سے روکا جائے، اور اس کے برعکس فعل امر ہوتا ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔ تو لا توجل کا معنی کیا ہوگا، نہ ڈریے یا مت ڈریے، تو مت ڈر، تو نہ ڈر۔ لیکن یہاں پر وہ فرشتے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، تو اس کا معنی کیا ہوگا، مت ڈریے یا نہ ڈریے۔ اس کے بعد ناظرین تیسرا فعل ہے نبشرو، فعل مضارع معروف، صیغہ جمع متکلم، اور اس کا معنی ہے کہ ہم خوشخبری دیتے ہیں یا ہم خوشخبری دیں گے۔ آپ جانتے ہیں فعل مضارع کے دو معنی ہوتے ہیں، حال یعنی پریزنٹ اور فیوچر کا، مستقبل کا۔ لیکن جب ناظرین کسی کلمے میں، جملے میں استعمال ہو تو پھر ایک معنی متعین ہوتا ہے، تو یہاں پر پریزنٹ کا معنی ہوگا یا فیوچر کا، تو ناظرین یہاں پر پریزنٹ کا معنی کیا جائے گا نبشرو، ہم خوشخبری دیتے ہیں، ہم خوشخبری دیتے ہیں۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ انا حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، اس کا معنی بے شک تحقیق، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ انا میں عام طور پر ناظرین معنی اس کا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن چھوٹا سا ڈفرنس ہے کہ انا جو ہے عام طور پر کلام کے آغاز میں آتا ہے اور انا کلام کے درمیان میں بھی آ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے بی، یہ ساتھ، مدد، تعاون، عوض کے مقابلے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، سبب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے، بی کا معنی ہے ساتھ۔ 8 کلمات میں ناظرین کل 2 کلمات ہیں جو بالعموم ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 غلام، نمبر 2 قالو میں قول۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ناظرین ملاحظہ فرمائیے۔ قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، لام الف زبر لا، تا واو زبر تو، جیم لام زبر جل، لا تو جل، حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، ان نا، نون پیش نو، با شین زبر بش، شین زیر شی، را پیش رو، کاف زبر کا، انا نبشرو کا، با زیر بی، غین پیش غو، لام کھڑا زبر لا یا لام الف زبر لا، میم 2 زیر من، بی غلامن، عین زبر آ، لام یا زیر لی، میم 2 زیر من، علیمن، یہاں وقف پڑھیں گے تو علیم پڑھیں گے۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ۔ آئیے سماعت فرمائیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ قالو کہا انہوں نے، یا انہوں نے کہا، دونوں معنی کر سکتے ہیں۔ لا توجل نہ ڈریے یا مت ڈریے، انا تحقیق نہ ہم، انا تحقیق ہم، نبشرو ہم خوشخبری دیتے ہیں، کا آپ کو یا تجھے، بی ساتھ، غلام لڑکے، علیم علم والے۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمہ۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام علیم۔ انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، بے شک ہم آپ کو علم والے بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، بے شک ہم آپ کو علم والے بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں انشاءاللہ تفسیر کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور تفسیر ناظرین ہم جو عرض کر رہے ہیں، تھوڑا سا ظاہر ہے کہ اس میں مزید تفسیر کی گنجائش تھی، تو وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 43 اور 44 کہ جس میں فرمایا کہ اور بے شک ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، دروازے کے لیے ان گمراہوں میں سے تقسیم کیا ہوا حصہ ہے۔ تو باقی چیزیں ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 حصوں کی تفسیر میں نبی علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ جہنم کے 7 حصوں میں سے ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے ساتھ معاذ اللہ شرک کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے معاملات میں جو ہے وہ شک کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شک کرتے ہیں، اور ایک حصہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے غافل ہیں۔ ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی شہوات کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ترجیح دیتے ہیں، اور ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے غیظ کو یعنی اپنے غصے کو اللہ کے غصے کے مقابلے میں زیادہ قرار دیتے ہیں۔ ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے حصے کی رغبت کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں، اور ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے سامنے سرکشی کرتے ہیں۔ تو یہ 7 حصوں کی تفسیر میں یہ بھی قول ہے۔ ابو عبداللہ حلیمی نے کہا کہ اگر یہ حدیث ثابت ہو تو مشرکین سے مراد وہ لوگ ہیں جو 2 خدا مانتے ہیں، اور شک کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو یہ پتہ نہیں کہ ان کا کوئی خدا ہے یا نہیں۔ غافلین سے مراد وہ لوگ ہیں جو مطلقاً خدا کا انکار کرتے ہیں، جو دہریے ہیں، اور اللہ کے مقابلے میں اپنی شہوات کو ترجیح دینے والے وہ لوگ ہیں جو گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کے غیظ سے اپنے غیظ کو
زیادہ قرار دینے والے وہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہم السلام اور دیگر مبلغین کو قتل کرنے والے ہیں اور نصیحت کرنے والوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور اللہ کے مقابلے میں اپنی رغبت کو ترجیح دینے والے وہ ہیں جو قیامت اور حساب و کتاب کا انکار کرنے والے ہیں، اور جن چیزوں کی طرف ان کی رغبت ہو تو وہ ان کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اگر یہ حدیث ثابت ہو تو اللہ تعالیٰ یہ خوب جاننے والا ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس سے کیا مراد ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، یا حضور نبی کریم علیہ السلام خود جانتے ہیں، لیکن جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کے یہ مطالب بیان کیے۔ اب آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں آیت نمبر 45 اور 46 کی جانب، کہ جس میں اللہ رب العالمین نے جو فرمایا، یعنی آیت نمبر 45 سے لے کر 48 تک ہم ترتیب وار ان آیات کی تفسیر عرض کریں گے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک اللہ سے ڈرنے والے جنتوں اور چشموں میں رہیں گے، چشموں میں ہوں گے۔ آیت نمبر 46 ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا تم ان میں بے خوف ہو کر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اور آیت نمبر 47 ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، ان کے دلوں میں جو رنجشیں ہوں گی ہم ان سب کو نکال لیں گے، وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو کر مسند نشیں ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 48 میں 48 میں فرمایا کہ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، ان کو وہاں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب سب سے پہلے ناظرین اگر ہم متقین کی تفسیر عرض کریں تو متقین کی تفسیر میں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ متقین سے مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اور یعنی متقی لوگ۔ معتزلہ کے نزدیک اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شرک اور کفر کے علاوہ ہر قسم کے کبیرہ گناہوں سے مجتنب رہے ہوں، اور اگر ان سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا تو مرنے سے پہلے انہوں نے اس پر توبہ کر لی ہو، یہی لوگ آخرت میں جنتوں اور چشموں میں ہوں گے۔ اور جمہور اہل سنت کے نزدیک اس سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جو کفر اور شرک سے دائماً مجتنب رہے ہوں، یعنی بچتے رہے ہوں۔ لیکن متقی ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ انہوں نے ہر کبیرہ گناہ سے اجتناب کیا ہو، جس طرح قاتل ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس نے انسان کے ہر فرد کو قتل کیا ہو، اور عالم ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کو ہر مسئلے کا علم ہو۔ ایک انسان کو قتل کرنے والا بھی قاتل کہلاتا ہے، اور چند عام پیش آنے والے مسائل کو جاننے والا بھی عالم کہلاتا ہے۔ اسی طرح زندگی میں چند بار خوف خدا سے کبیرہ گناہوں کو ترک کرنے والا بھی متقی ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 46، اس میں کیا فرمایا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ فرمایا سو جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے زندگی میں ایک بار بھی ڈرا اور خوف خدا سے اس نے کسی کبیرہ گناہ کو ترک کر دیا، وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سورہ نازعات آیت نمبر 39 اور 40، 39 اور 40۔ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس امارہ کو اس کی خواہش سے روکا تو بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ ناظرین و سامعین، کیا ہم یہ روایات میں نہیں پڑھتے؟ ایک شخص بڑا گناہ گار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس نے ایک مرتبہ بھی گناہوں کو ترک کیا، اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتے ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے اس کی اس ادا کو پسند فرمایا اور اس کی جو ہے وہ مغفرت فرما دی۔ اسی طرح ناظرین ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ایک بندہ یعنی وہ جو آپ روایت پڑھتے ہیں کہ 99 قتل کیے تھے، اور اس کے بعد کسی سے پوچھا کہ میں توبہ کروں تو توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو اس نے کہا بھائی کیسے توبہ قبول ہوگی، تو نے 99 قتل کیے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر 99 تھے تو میں 100 کر دیتا ہوں۔ اس نے اس کو ہی مار دیا۔ پھر اس کے بعد کسی اور سے پوچھا تو اس نے کہا کہ کچھ دور نیکوکاروں کی بستی تو وہاں چلے جاؤ۔ تو اب وہ توبہ کرنے کی نیت سے جا رہا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اور عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے آئے، دونوں کے مابین یہ ہوا کہ جی ہم لے جائیں گے۔
تو بات اللہ تعالیٰ تک پہنچے گی تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ ایسا کرو کہ فاصلہ دیکھو، اگر نیکوکاروں کی زمین قریب ہے تو اس کو رحمت والے فرشتے لے جائیں، اور نیکوکاروں کی زمین دور ہے تو پھر اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں۔ اور جب زمین کو ناپا جا رہا تھا تو اللہ رب العالمین نے زمین کو لپٹنے کا حکم دیا، اور نیکوکاروں کی زمین جو ہے وہ جو مقام تھا وہ کم رہ گیا، تو پھر رحمت والے فرشتے اس کو لے گا۔ تو ایک بار بھی ڈرے تو اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس کے حالات کو زیادہ بہتر جانتا ہے، کیا پتہ اس ایک بار ڈرنے سے اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دے۔ تو بہرحال اس کی مغفرت بہت عام ہے، اور اس کی رحمت جو ہے وہ خود فرماتا ہے کہ ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مزید انشاءاللہ اس کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، کہاں سے؟ صحیح بات سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، کہاں سے؟ جی مفتی صاحب کانٹنے والا سے بات کر رہی ہوں۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ابریش بات کر رہی ہو بیٹا؟ جی سبق و ترجمہ سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب چارکوٹ سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم۔ وہ بولے تم ڈرو نہیں، ہم تو خوشخبری سناتے ہیں تجھے ایک لڑکے کی جو عالم ہوگا، صدق اللہ العظیم، جو علم والا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ ناظرین و سامعین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھتے ہیں، اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے۔ جس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں، اس پروگرام سے مستفیض ہوں، اور صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔